نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. چلیں انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ یونس آیت نمبر 6 to 14 ورڈ قرات، اس کے بعد ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور اس کے بارے میں دیکھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے نا وہ جائیں گا. ہاں تم پڑھیں گے نا وہ جائیں گا وہاں پہ. تلاوت شروع کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جیسے کہ کل ہم لوگوں نے دیکھے تھے کہ سورہ یونس ہم لوگوں کے شروع ہوئی تھی الحمدللہ، اور یہ جو ہے وہ مکی سورہ ہے. تو اور اس کا جو موضوع تھا وہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس میں توحید اور شرک کی تردید ہے، اور نبوت اور بعد الموت کا بھی ذکر ہے. اور سب سے پہلی جو آیت ہے اس میں تھا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کتاب حکیم یعنی کہ حکمت والی کتاب یعنی کہ قرآن مجید کی صفات بیان کی فرمائی ہے اس آیت میں. اور اس کی صفات میں کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ حکمت والی، سب سے پہلا میننگ یہی بتایا گیا تھا کہ یہ حکمت والی کتاب ہے،
ہے نا, یعنی کہ حکمت والی کتاب ہے. اور پھر دوسرا میننگ جو ہے کہ یہ محکم کتاب ہے. محکم یعنی کہ پختہ, یعنی اس میں جو حلال حرام حدود احکام اور جو بھی ساری باتیں دلائل ہے وہ بہت مضبوط ہے. اور پھر تیسرا اس کا میننگ تھا حاکم, تو اس میں تھا کہ اختلاف میں جو بھی, یعنی اس کا معنی ہے کہ جو بھی اختلاف میں جو لوگوں کے درمیان جو اختلاف کا ہے تو اس کا حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنے والی. اور چوتھا اس کا میننگ تھا حکیم, یعنی اللہ تعالیٰ اس میں عدل اور انصاف کے ساتھ سب کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے. تو یہ جو ہے وہ چار معنی اس کے, یعنی معنی کے اعتبار سے قرآن مجید جو ہے معنی اور زبان اور اس کے اعتبار سے جو ہے وہ بہت حکمت والی کتاب ہے. اور دوسری جو آیت تھی کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم, کہ یہاں جو بات آئی تھی وہ یہی کہ لوگوں کو, یعنی لوگ جو مشرکین مکہ کی بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسے کسی انسان کے اوپر جو ہے وہ نازل فرمایا, یعنی جو خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے وہ کسی انسان کے لیے بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تردید کی ہے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتے, فرشتے یا جن کو بھیجتے, جیسے کہ وہ کہتے کہ ان کو تعجب ہوتا تھا نا کہ انسان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر بھیجا یا پیغمبر بنا کے بھیجا, کہ تو اللہ تعالیٰ یہاں اسی بات کا, یعنی اس کی تردید یہاں کی گئی ہے کہ اگر, یعنی یہاں نہیں, قرآن میں دوسری جگہ پر اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پورا, یعنی انسان کے اوپر قرآن نازل نہیں فرماتا, انسان کو نہیں اگر پیغمبر بنا کر اور رسول بنا کر بھیجتا, اور جنات یا اگر کوئی فرشتے کو بھیجتا, تو وہ تو یعنی وہ جو کام جو اللہ تعالیٰ کو لینا تھا نا وہی پہنچانے کا, اور یہ آگے جو ہے نا انذر الناس, لوگوں کو ڈرانے کا اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دینے کا, وہ کام ہی نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ کوئی بھی لوگ جو ہے وہ مانوس ہی نہیں ہو سکتے تھے, نہ جنات سے مانوس ہو سکتے تھے, نہ فرشتوں سے مانوس ہو سکتے تھے, بلکہ ان کو تو کیا ہوتا تھا, وہ وحشت کرتے تھے, وہ ڈر جاتے تھے. وہ اگر ان کے اصل شکل اور صورت میں وہ آتے تھے, جنات ہو یا فرشتے ہو, تو ان کے ہیبت دیکھ کر وہ ڈر جاتے تھے. اور اگر اللہ تعالیٰ فرشتے, یعنی یہ فرشتہ اور یا جنات کو اگر انسانی ہی شکل میں اگر بھیجتے تھا تو بھی, یعنی پھر بات تو وہی ہوتی تھی, کیا وہ کہتے تھے کہ یہ کیا, یہ تو انسان ہی ہے ہماری طرح. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی بات کو یہاں بیان کیا کہ وہ جو ہے وہ تعجب کرنے کی اس میں کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے, یعنی قرآن میں بہت جگہ پر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہیں میں سے تو ایک پیغمبر بھیجا, اور وہ تم میں سے ہی ہے. اس سے پہلے والی آیت میں بھی ہم لوگ پڑھے نا, یہاں سورہ توبہ میں بھی ہم لوگوں نے پڑھے تھے, لقد جاءکم رسول من انفسکم, کیا تحقیق تمہارے پاس آ گیا رسول جو تمہارے اپنے ہی نفسوں میں سے. تو اسی طرح کی جو باتیں ہیں, اور وہ بہت بار قرآن میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی جو ہے وہ پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے, اور وہی جو ہے وہ, اور ان کا پھر مقصد آگے بتایا گیا, منہم انذر الناس, کہ وہ کیوں بھیجے گئے, مقصد کیا ہے, وہی کا مقصد کیا ہے, پیغمبر کو بھیجنے یا رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے, تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کرے, ڈرائے. کس بات سے ڈرائے, آخرت کے بارے میں خبردار کرے, اور آخرت کے بارے میں انہیں ڈرائے کہ جو ایمان نہیں لائے تو ان کا پھر جو ہے وہ انجام برا ہے. اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے, بشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق من عند ربہم, اور ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو ایمان لائے, تو ان لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ ان کے لیے سچائی کا مقام اور مرتبہ ہے. یہاں جو قدم صدق کی جو بات آئی ہے نا, تو سچائی کا مرتبہ, یعنی یہ سچ بات جو مانے گا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ رکھا ہے کہ جنت, اور پھر بلند مرتبہ, اور عمل صالح کرنے کی توفیق, اور مرنے کے بعد جو ہے وہ پھر جنت میں, یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بلند مرتبہ نصیب ہوں گا. تو یہ جو ہے نا ایمان لانا
وہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کی جو ہے وہ قدر منزلت کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا ٹھکانہ ہے. اور ایک ایمان لانے والے اور ایک ایمان نہیں لانے والے میں بہت زیادہ فرق ہے کہ ایمان جو نہیں لائے گا تو وہ اگر اس سے کہاں جائے گا مرنے کے بعد کہ اگر پوری دنیا میں جتنا بھی ہے وہ اگر اتنا سونا بھی اگر وہ دے تو وہ کہ اپنی جان بچانا چاہیں گا تو وہ کہیں گا کہ ہاں میں ضرور چاہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں بہت کم کا مطالبہ کیا، صرف لا الہ الا اللہ کا ہے نا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. تو یعنی اس کا مطلب ایمان لانا جو ہے وہ کتنا بڑا مقام ہے الحمدللہ. تو یہاں یہ بات آئی تھی، اور پھر بعد میں آگے جو ہے نا ان قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کہ وہ کافر جو تھے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے، کھلا جادوگر ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کا جو اعتراض تھا وہ کیا تھا؟ پہلے تو یہی کہ انسان کو کیوں بھیجا، وہ ان کو اعتراض تھا. پھر یہ کیا وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا ہے؟ جادوگر ہے، کاہن ہے، مجنون ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ جادوگر، اور جادوگر کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان جو تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے، کیونکہ وہ کون سی بات کرتے تھے؟ یہی نا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، اللہ تعالیٰ نے جو اتارا تھا وہی بات کرتے تھے. تو اس بات سے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی تھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان باتوں کو کرتے تھے تو لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی تھی، اور لوگ ایمان لاتے تھے، اور وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اپنا گھر بار، اپنے گھر والوں کو بھی قربان کرنے. تو اس کے لیے وہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے اور اس نے جادو کیا. یعنی جو ایمان لاتے تھے نا تو ان کو ایسا لگتا تھا اس نے جادو سے ان کو اپنے اس میں کیا ہے. تو مگر جادوگر، اور پھر ہم لوگوں نے دیکھے تھے کہ جادوگر اور اس میں جو ہے وہ کتنا فرق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور جادوگر میں کتنا فرق ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو حکمت والا قرآن آیا تھا وہ لوگوں کو پہنچا رہے تھے، اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی فکر کر رہے تھے، ان کو آخرت سے ڈرا رہے تھے، تاکہ جو خبردار کر رہے تھے تاکہ آخرت کے برے انجام سے بچ جائے. جبکہ جادوگر میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. جادوگر نہ کسی کی اصلاح کرتا ہے، نہ وہ آخرت سے ڈراتا ہے، اور نہ وہ کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے. اور جادوگر جب جادوگری دکھاتا ہے تو اس کا معاوضہ طلب کرتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اصلاح کرتے تھے، جو بھی ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے تھے، اور دن رات اپنا لگاتے تھے اس کام کے لیے، مگر کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے تھے، کوئی اس کا معاوضہ نہیں چاہتے تھے. تو یہی جو تھا اس میں فرق بتایا گیا تھا. پھر آیت نمبر 3 میں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، پھر یہاں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی اللہ تعالیٰ کے توحید کے جو ہے وہ دلائل یہاں سے پیش کر رہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بتایا گیا. اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوا ہے اس آیت کے ذریعے نا. یہاں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو سب کا رب ہے. اور ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو رب ہے جس نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں. تو اس کے بارے میں بھی الحمدللہ پوری ڈیٹیل جو ہے ہم لوگ سورہ الاعراف نمبر 54 میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کا کوئسچن آنسر میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کے سرسری طور پر. پھر بعد میں اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ سب سے یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس میں سب سے عظیم اور سب سے بڑی جو مخلوق ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، جو کہ زمین اور آسمانوں کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان تمام مخلوقات کی دیکھ بھال جو ہے وہ وہاں سے کرتے ہیں، اور ان کے لیے تمام جو ہے امر جو حکم جو ہے وہ صادر کرتے ہیں اور تدبیر کرتے رہتے ہیں. اور اس میں جو حکم جو صادر کرتے ہیں اس میں پھر محاسبات یعنی اس میں تصرف یعنی کہ چینج بھی کرتے ہیں، اور یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کس کے مطابق کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے اس کے مطابق ہر کام ہوتے رہتے. پھر آگے اس کا ذکر تھا ماں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ما من شفیع الا
من بعد اذنہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر جو ہے وہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. اور یہ ہم لوگ آیت الکرسی میں بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر جو ہے وہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یعنی جس کو سفارش کا حکم دیں گے اور جس کے بارے میں سفارش کا حکم دیں گے اور اس کی ہی سفارش جو ہے وہ قبول کی جائیں گے. اور سفارش کرنے کے باوجود بھی یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی سفارش قبول کرے اور چاہے تو نہیں قبول کرے. تو ان تمام باتوں سے کیا سمجھ میں آتا ہے یعنی اس آیت میں کہ جو ہے وہ رب جو ہے وہ یعنی کہ ہمارا جو رب ہے اللہ تعالیٰ وہی ہے جو ہر چیز جس نے ہر چیز کی تخلیق کی اور وہی سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے. یعنی صرف ایسا بنا کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ تدبیر بھی اس کو چلانا بھی سب کام کس کا ہے. ہر چیز یعنی کہ صرف انسان اور جنات کی بات نہیں ہو رہی ہے، سورج چاند ہر چیز سب کے بارے میں. تو یہ معاملات جو ہے وہ کس کے ساتھ کون کر رہا ہے؟ سارے معاملات کی تدبیر کون کر؟ اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں. اور جس کی عظمت اور ہیبت یعنی کہ اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر جو ہے وہ کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون، کہ تم اس کے لیے پھر کیا ہے، یہ سب کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو پھر تمہیں کیا ہے کہ تمہیں بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں عبادت کرنا چاہیے کہ جس نے نہ تمہاری تخلیق کی، نہ تمہارے نہ کوئی معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے اور نہ اس کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتے. تو یہ ساری دلیل دینے کے بعد پھر یعنی اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا اس کے لیے عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ یہاں غور و فکر کی دعوت دے رہے افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یعنی اتنا جاننے کے بعد کیا پھر ابھی بھی نہیں سمجھو گے کہ کس کی عبادت ہونی چاہیے؟ اور پھر آگے جو ہے وہ واپسی کی بات ہو رہی ہے، الہی یعنی پیدا بھی اسی نے کیا، تدبیر بھی وہی کر رہا ہے، ابھی پھر واپسی کی بات ہو رہی ہے یعنی قیامت واقع ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں جو آیت ہے نا آیت نمبر 3 اور 4 تو اس میں یہی ہے کہ قیامت کا واقع ہونا برحق ہے اور اللہ کے سامنے حاضری بھی سب کو دینا ہے اور پھر وہاں جو ہے ہر ایک کو اپنا حساب کتاب بھی دینا ہے. یعنی مرنے کے بعد پھر سے زندہ اس کی بھی دلیل ہے، حساب کتاب بھی دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے اور جزا سزا. تو ان سب باتوں کو یہ جو 2 آیت ہے الہی مرجعکم جمیعا کہ تم سب کو یہ بس سرسری طور پر آپ کو بتا رہے تاکہ جس نے نہیں سنا تو ان کو آگے کی بات سمجھنے میں آسانی ہو، یا تو پھر آپ سمجھیں گے کہ ڈائریکٹ یہ 5 سے میں بھی آپ کو 6 سے سمجھ میں نہیں آتا تھا. ہاں تو اسی کی طرف لوٹنا ہے. وعد اللہ حق کا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ حق ہے. انہو بے شک وہ یبدأ ابتدا کرتا ہے خلق پیدائش کی، ثم یعیدہ پھر دوبارہ لوٹائیں گا. تو یہ جو ہے وہ واپسی کی دلیل ہے، وبعث بعد الموت کی دلیل ہے. یعنی جس نے ایک بار آپ کو پہلی بار پیدا کیا تو وہ اس پر قادر نہیں کہ آپ کو پھر سے پیدا کرے، پھر سے بنائے. یعنی موت کے بعد پہلے انسان مردہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے نا، اور پھر جو ہے وہ زندگی کے بعد موت دیں گا اور پھر موت کے بعد پھر زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ واپس سے مرنے کے بعد پیدا کیوں نہیں کرے گا؟ تو یہاں اسی کی دلیل ہے کہ یعنی واپسی کی، یعنی کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے. لیجزی الذین، اور پھر یہ کیوں پیدا کریں گا واپس سے، کیوں پیدائش کیوں ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جزا دے، بدلہ دے کن لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اچھے کام کیے، صالح اعمال، تو ان کو بدلا دیے. اس کے ذکر دیکھیں سورہ ملک میں بھی ہم لوگ پڑھتے نا، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور موت دی اور پھر موت کے بعد تم کو زندہ کریں گا تاکہ دیکھے کہ کون تم میں سے سب سے بہتر عمل کرنے والے. تو یہ بدلے کے لیے جو ہے وہ اٹھانا ضروری ہے اور جزا سزا ضروری ہے، ورنہ ایسا ہوگا کہ دنیا میں کوئی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اور آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے مسلمان ہو کے، یہاں کافروں کی بات ہے لیکن مسلمان ہو کر بھی کتنے ہیں کہ کافروں کی اور مسلمانوں کی سب کے لیے یہ بات ہے
کہ سب کو جزا سزا جو ہے وہ صرف کافروں کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی. اگر مسلمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتے تو ان کو کیا جنت ملیں گی؟ نہیں ہے. اگر کوئی دنیا میں زندگی میں پوری اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کی ایک بھی بات نہیں مانے, ایک بھی اطاعت نہیں کرے, تو کیا وہ بھی جنت میں جائیں گا؟ اور جو دنیا میں رہ کر اپنے نفس کو مارتا ہے اور اپنے نفس کو دبا دبا کے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی جنت اور وہ بھی جنت میں. تو یہ تو پھر فیصلہ حق کا نہیں ہوگا نا. تو اس کے لیے انصاف, اور اللہ تعالیٰ, ہم لوگ نے پہلے ہی پڑھے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے انصاف پر ہے, حکیم, یہ حکمت والے کی طرف سے ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے انصاف پر ہے, اسی لیے یہاں جو ہے وہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر جو حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ہر ایک کو اس کے دنیا میں جو کچھ اس نے کیا اس کا جو ہے وہ انصاف کے ساتھ, یعنی ایسا نہیں کوئی ہوگا کہ جو یعنی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں گا اور اس نے اچھے کام کیے ہوں گے اور اس کو جہنم میں ڈالا جائیں گا. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے. یا کوئی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا اور بہت اس نے یہ کیا ہوگا اور پھر بھی وہ جنت میں جائیں گا, تو اللہ تعالیٰ یہ بھی انصاف نہیں کریں گے. جس نے جو کیا اس کے اعمال کے مطابق سب کا فیصلہ ہوگا. اور پھر والذین کفروا لہم شراب فی حمیم وعذاب علیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور جو انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی پھر سزا ہے اور ان کے لیے عذاب علیم کے ساتھ ساتھ کیا ہے, پینے کے لیے جو ہے وہ سخت گرم پانی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. دیکھیں دنیا میں ہی یاد کیجیے, ابھی گرمی کے دن چل رہے تو گرم پانی کتنا پینے کے لیے, یعنی یہ تو سادہ پانی بھی ہم لوگ کو پینے, کبھی گرم چائے یا کچھ پیے تو کتنی ہماری زبان کتنے ٹائم تک جلتی ہے. تو وہ تو کھولتا ہوا حمیم جو ہے نا, کھولتا ہوا پانی ہے. اور ایک اس میں آتا ہے کہ یعنی جہنمیوں کے جو پیپ اور جو خون رہیں گا نا تو وہ بھی پینے کے لیے دیا جائے گا. اور پھر اسی طرح زقوم کا کھانا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس, اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس, اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. اور یہاں آیت نمبر 5 اور 6, یہ جو آیت نمبر 5 جو ہے اس میں پھر یہ جو آیت ہے اس میں یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی کائنات کی مختلف نشانیاں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری نشانیاں دی نا تو اس پر بھی ہے. یعنی انسان جو ہے, دو لوگوں کی بات ہوئی نا یہ پیچھے, یا اس سے پہلے جو آیت نمبر 4 ہے, دو لوگوں کی بات ہے, ایک ایمان لانے والے اور ایک نہیں ایمان لانے والے. پھر یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی تمام نعمت جو ہے وہ بتا رہے, یعنی چند نعمتوں میں سے چند نعمت کا ذکر ہے, کائنات کی چند نشانیوں کا ذکر ہے کہ اس میں غور فکر کر کے جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں جان سکتا ہے. جیسے کہ اس میں والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرناہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. اور اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے کہ جس نے کیا کیا ہے کہ سورج کو جو ہے وہ روشن بنایا ہے اور چاند کو منور کیا ہے اور پھر اس کی چاند کی منزلیں مقرر کی ہے. اور یہ سب کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیں ہر چیز, سبحان اللہ سبحان اللہ, جتنا بھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہے نا وہ ساری چیزیں مسخر کی ہے. یہ سمندر کو دیکھیں, اس کو تو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا قریب سے, یہ سورج تو کتنا بڑا ہے مگر وہ ہم لوگ دور ہے تو یعنی وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں, لیکن اس کی جو تپش ہے اور اس کی جو گرمی ہے, اس کی جو آگ ہے, تو اگر ہم لوگ اس کے بارے میں علم حاصل کریں, اس میں غور و فکر کریں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ ڈسٹینس رکھا ہے کہ انسان کو وہ یعنی اگر یعنی وہ تھوڑا بھی قریب ہو جائے زمین تو جل بھن کر راکھ ہو جائے ہر چیز زمین کی, مگر اللہ تعالیٰ نے سب کو مسخر کر کے رکھا ہے, سورج کو, چاند کو, ہر ایک کو, اور وہ اپنے وقت پر آتے ہی جاتے ہیں اور نہ وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں اور نہ یہ کہ یعنی سورج چاند سے پہلے نکلنے آتا ہے یا چاند جو ہے وہ سورج سے پہلے نہیں, سب اپنے اپنے اس پر ہے. اور یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ سالوں کی گنتوں کی سالوں اور سالوں کا جو ہے ہم لوگ حساب کر سکے. تو اسی سے جو ہے سال اور پھر سال کے 12 مہینے اور پھر ہفتے, پھر دن اور دن کے جو گھنٹے ہے تو وہ تو ان سب چیزوں کا حساب یعنی دنیا میں بھی
اور دینی اعتبار سے بھی پھر رمضان کب ہے، حج کا موسم کب ہے، یہ ساری چیزوں کا حساب پھر آگے ہے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں کوئی چیز پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ، یعنی کوئی چیز یہاں بیکار نکمی نہیں ہے، نہیں نکمی کوئی چیز، قدرت کے کارخانے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کو ایسی ہنستے کھیلتے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا مقصد رکھا ہے، اور وہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، ہے نا، کیونکہ وہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی کام کرتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی، اور انسان ہی جو ہے وہ تو یہاں یہی ہے کہ کائنات میں پھیلی ہوئی تمام جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کی دلیل دیتی ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یفصل الآیات لقوم یعلمون، کہ کھول کر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو دانشور ہے، جو سمجھ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ جو کائنات میں ان پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھے اور اس میں غور و فکر کرے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ جو مسلمان ہوں گا وہی اور جو کافر ہوں گا اس کو نہیں ملیں گی، ہر ایک کے لیے یہ غور و فکر جو ہے نا وہ ہر ایک جو بھی، یعنی مسلمان بھی اگر ان چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اسے نصیب ہوں گا، اور اگر کافر بھی اگر اس میں غور و فکر کرے گا تو وہ اس کنکلوژن پر آئے گا کہ یہ سب کا بنانے والا کوئی ہے، یہ چیزیں ایسی ہی نہیں بنی ہے، اور اس کو سب بنانے والا صرف ایک ہی ذات ہو سکتی ہے اور وہ ہے اللہ۔ تو وہ جو ہے وہ اس طرح سے ایمان حاصل کر سکتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں۔ چلے آگے کی آیت میں ہم لوگ ابھی دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی اختلاف، بے شک اختلاف میں، اللیل رات کے، والنہار اور دن کے، وما خلق اللہ اور جو پیدا کیا اللہ نے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات البتہ نشانیاں ہے، لقوم یتقون ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں پھر مزید ابھی غور و فکر کی دعوت ہے، اس سے پہلی آیت میں جس طرح سے تھی اسی طرح اس میں بھی غور و فکر کی دعوت ہے، اور یہاں جو بات ہے یہ اختلاف کی، یعنی خلق سے ہے، یعنی پیچھے آنا آنا جانا، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، یعنی رات آتی ہے دن جاتا ہے، دن آتا ہے رات آتی ہے، ایسا نہیں ہوتا نا کہ رات ہے تو بس رات ہی ہے پورا ٹائم، دن آ ہی نہیں رہا ہے، اور دن ہے تو بس پورا دن دن ہی ہے، یعنی دن ہی ہے اور رات نہیں آ رہی، نہیں، یہ اس کا آنا جانا جو ہے وہ لگا ہوا رہتا ہے نا۔ تو ہر چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ رکھتے ہیں، یعنی ان نشانیوں سے یہ چاند سورج ہوا، یہ کنٹینیوشن ہی ہے، فورتھ آیت کا یہ کنٹینیوشن ہی ہے کہ چاند سورج اور یہ سیارے ستارے اتنے بڑے بڑے جو بھی ہے، اور یہ جو زمین اور آسمان، اور اس میں خلق اللہ فی السماوات والارض، اور آسمان اور زمین میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو آسمان اور زمین میں کیا پیدا کیا، دیکھیے ذرا اپنے آس پاس کیا کیا ہے، کیا کیا نظر آ رہا ہے، ساری چیزوں پہ نظر دوڑائیے، اگر آپ کے کرٹن کھلے ہوئے آپ ونڈو کے پاس ہے تو کم سے کم وہ غور و فکر کا ایک ثواب تو مل جائے گا نا، غور و فکر کیجئے، دیکھیے آسمان کی طرف، کتنا بڑا آسمان، سامنے اگر درخت ہے، شجر ہے، کچھ ہے، پتھر ہے، زمین ہے، جو بھی ہے دیکھیے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ ساری جو ہے نا، یعنی ہر چیز جتنی بھی آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہم کو نظر آتی ہے اور جو کچھ نظر نہیں آتی، جو سیارے ستارے ہزاروں لاکھوں ملینز ٹریلینز جو ہے، تو وہ سارے کچھ چیزیں، جانور، انسان، چرند پرند جو بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس، یہ سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان، یعنی اللہ تعالیٰ اسے دیکھو اور اس میں غور و فکر کرو، اور ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ ان سب کو بنانے والا کوئی ہے، اور وہ اللہ ہے، ورنہ آسمان کو دیکھنے کس طرح، یعنی آسمان کو ہی ہم لوگ دیکھتے، کیا کبھی ایسا کسی نے ایسا روف دیکھا، چھت، آسمان کس طرح چھت کی طرح ہے نا، ایک روف کی طرح، تو آپ میں سے کسی نے ایسا دیکھا ہے کہ کوئی چھت بنی ہوئی ہے، روف بنی ہوئی ہے، اس میں ایک بھی پیلر نہیں ہے، ایک بھی کھمبا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایسی بس ہے روف، تو نہیں ہے، ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اتنی بڑی چھت بنائی ہے، اتنا بڑا روف ہے، سبحان اللہ، اور اس میں ایک بھی پیلر نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ بہت بڑی اس میں نشانی ہے، اور پھر سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح آتا ہے نا،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اور پھر اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں موت دے گا اور اسی کی طرف جو ہے وہ تم لوٹائے جاؤ گے. اور پھر یہاں جو بات آئی ہے اس یعنی یہ جو دن کا اور رات کا آنا جانا ہے نا، اسی سے پھر لیجئے زندگی اور موت. یعنی دیکھیں انسان مرتا ہے یعنی کتنے ایک سیکنڈ میں دیکھیے کتنے یعنی زندگی اور موت ایسی ہے جیسے دن اور رات کی تبدیلی کہ دیکھیں کتنے ایک سیکنڈ میں جو ہے وہ کتنے لوگ جو ہے وہ فوت ہوتے ہیں مرتے ہیں اور اسی طرح کتنے لوگ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ تو یہ سب بھی جو ہے وہ نشانیاں ہیں اور ان کو ان نشانیوں سے جو ہے وہ فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے. کہ دیکھیں سورہ یوسف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَعَيٍّ آیَةٌ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ کہ آسمان اور زمین میں کتنی ایسی نشانیاں ہیں جس سے تم گزرتے ہو لیکن پھر بھی اعراض کرتے اللہ تعالیٰ سے وہم عنہا معرضون. اور پھر بھی اس سے جو ہے وہ اعراض کرتے یعنی اللہ تعالیٰ سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں یعنی اس میں غور و فکر نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانی ہے اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرتے. تو یہاں اسی کا ذکر ہے. تو یہ دو آیت میں ہم لوگوں نے کیا پڑھے؟ رات اور دن کا خلاصہ ہے یہ ابھی. ہاں یہ آیت میں ہم لوگوں نے کیا پڑھے؟ آیت نمبر 6 میں کہ رات اور دن کی نشانیاں کیا ہے کہ جیسے پوائنٹ نمبر 1 کہ رات اور دن ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے ہیں، ہے نا. یعنی اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے کہ بیچ میں سٹاپ ہو گیا کہ رات نے آنا چھوڑ دیا یا دن جو ہے وہ نہیں نکلا یا سورج نکلا ہی نہیں اور چاند آیا ہی نہیں کہ سورج ہے تو وہ بس سورج ہی ہے اور یعنی سورج غروب بھی نہیں ہوا ایک کسی جگہ پر اور چاند آیا ہی نہیں. تو ایسا نہیں ہے نا، یعنی رات اور دن ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے ہیں، اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. پھر دوسری بات یہ کہ رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا، دیکھیں یہ سب چاند اور سورج کے ہی اوپر ہے نا کہ کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے تو کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے اور کبھی دن بڑا ہوتا ہے تو رات چھوٹی ہوتی ہے. پھر اسی طرح پوائنٹ نمبر 3 رات کی تاریکی اور دن کی روشنی. رات دیکھیں کیسی اندھیرا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بلینکٹ ڈال دیا. اب صبح میں غور و فکر کرتے ہیں ان چیزوں کا، جب فجر کے بعد ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ بلینکٹ اٹھاتے ہیں اپنے اوپر سے کہ چلو صبح ہو گئی. جیسے بچوں پہ سے ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ بلینکٹ اٹھاتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے وہ بلینکٹ کھینچتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ایسا نہیں ایک دم سے نہیں ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ جب وہ اجالا ہوتے جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہی ہے. اور پھر اور یہاں جو بات آئی تھی نا وما خلق اللہ فی السماوات، تو اس میں ہر چیز ستارے، سیارے، بارش، انسان اور حیوان، خشکی، تری، پہاڑ، وادیاں، سمندر، ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان اللہ یعنی سب کو پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس کے لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے. تو یہی تھا اس کا یہ آیت نمبر 5 اور 6 کا خلاصہ. ہاں یعنی ہمیں عبادت بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنا چاہیے، سب سے زیادہ محبت بھی ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے، سب سے زیادہ خوف بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہی ہونا چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ تھی آیت نمبر 6 اور آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ان الذین لا یرجون، بے شک الذین وہ لوگ جو لا یرجون نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کا، ردو وہ راضی ہو گئے بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پہ،
وَاطْمَأَنُّ اور وہ مطمئن ہو گئے بِہَا اس پر والذین اور وہ جو ہم ان آیاتنا ہماری آیات سے غافلون غافل ہے. ابھی دیکھیں یہاں پھر سے یعنی دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جیسے جنت میں جانے والے، جہنم میں جانے والے، ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان لانے والے، نہیں ایمان لانے والے. اسی طرح وہی کنٹینیویشن ہے کہ وہ لوگ جو یعنی ایک تو پہلے آخرت کی بات ہوئی، پھر بعد میں کچھ اللہ تعالیٰ کے کائنات کی نشانیوں کی بات ہوئی، پھر ابھی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ ان الذین لا یرجون یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کیا کرتے ہیں، وہ راضی ہو گئے اس دنیا کی زندگی پر. وردو بالحیات دنیا وہ راضی ہو گئے دنیا کی اس زندگی پر. وَاطْمَأَنُّ بِہَا اور وہ مطمئن ہو گئے اس پر، اور وہ مطمئن ہو گئے اس پر. تو پہلے اس کا ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات آئی ہے کہ یعنی یہ بھی جو ہے وہ آیت نمبر 7 اور 8 یہ بھی جو ہے وہ قیامت کے یعنی اس میں کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے. ایک تو سب سے پہلے قیامت کا انکار کرتے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے کی ملاقات کا ہی انکار کرتے نا، تو قیامت کا انکار کرنے والوں کا ذکر آیا ہے، اور پھر ان کا ٹھکانہ بھی بتایا گیا. اس کی اگلی جو آیت ہے نا کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ملنے کا یعنی جس طرح سے وہ اللہ کا انکار کرتے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ملنے کا بھی انکار کرتے، یعنی آخرت کا بھی انکار کرتے، آخرت پر یقین نہیں کرتے. یعنی اس میں پہلے تو اس کا ذکر یہی کہ یہ جو آخرت کا انکار کرتے یعنی آخرت کو نہیں مانتے وہ تو اس میں کافر آئیں گے، اور یعنی جو بھی آخرت کا اللہ اور آخرت کا انکار کرتے وہ لوگ. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے نا، یہ جو قرآن ہے وہ ہر ایک کے لیے نا. تو اس میں مسلمانوں کا بھی ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے یعنی مانتے تو ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے، مگر آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے. یعنی یقین یعنی اتنا پختہ یقین نہیں رہتا، یعنی ایسا اپنی آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزارتے. وہ بس دنیا کی یہاں جو آئے نا کہ ردو بالحیات دنیا، کہ وہ دنیا کے ہی عیش و عشرت میں، دنیا کے ہی آرام میں، دنیا کے ہی اس میں لگے ہوئے ہیں، دنیا ہی کمانے کے پیچھے، دنیا کی زندگی پر راضی ہے، مطمئن ہے. یعنی ان کا جو مقصد ہے نا وہ بس دنیا میں حاصل کرنا. تو ہم لوگ بہت سے ایسے لوگ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس میں، دیکھیے آپ لوگ سوچئے، اور جب ہم لوگ ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ابھی بھی کچھ ہم لوگ اتنا زیادہ آخرت کے لیے نہیں کرتے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے اپنی رضا کے اور جو کام آخرت میں کام آنے والے وہ سب اچھے اچھے کام لے لیں. لیکن اکثر جو ہے وہ انسان کی زندگی کس میں جاتی ہے، اکثر جو اپنا وقت ہے وہ کس میں جاتا ہے، دنیا کے پیچھے نا. کوئی بھی دنیا کا کام ہو وہ دنیا کے پیچھے اسی میں گھل رہے ہوتے، اسی کو حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے رہتے. تو یہاں ان تمام لوگوں کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ خطاب ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، مطمئن ہو گئے، یعنی ان کا مقصد بس دنیا ہے. تو اس میں پھر کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے، یعنی کسی کا مقصد صرف مال کمانا ہو، کسی کا مقصد صرف پیسہ حاصل کرنا، یا کسی کا مقصد کوئی رتبہ، کوئی اسٹیٹس، کوئی پوسٹ، کوئی چیز حاصل کرنا، یا کوئی جو ہے وہ کسی کی شادی کے ہی اس میں رہتا ہے کہ بس اس کی یعنی شادی کوئی کچھ یعنی زندگی کا مقصد کہ بس شادی ہو جائے، بس یہی ان کا ہم اور غم رہتا ہے. تو یعنی کوئی بھی چیز کے پیچھے بس دنیا ہی مقصد رہتی ہے، اور دنیا کے مقصد میں پھر وہ آخرت کو بھلا دیتے اور بس دنیا کے ہی لیے جیتے ہیں. تو ایسے یعنی اللہ تعالیٰ یہاں ان لوگوں کی بات کر رہے، یا کوئی دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے حاصل کرنے کے پیچھے رہتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، آخرت کی یاد کو جو ہے وہ بھلا دیتے، آخرت کی یاد کو بھلا دیتے، اور دن رات جو ہے وہ دنیا کمانے کی فکر اور دنیا کے ہی پیچھے لگے ہوئے رہتے، اور دنیا کو ہی جنت بنانے کے پیچھے رہتے کہ اور کس طرح سے اور بہتر جو ہے وہ دنیا، اور کس طرح سے ہم اپنی دنیا کو خوبصورت بنائیں، یا اور کس طرح سے ہم دنیا میں مزے لوٹے، یا کس طرح سے جو ہے وہ ہم دنیا کے فائدے حاصل کریں. ان کی فکر اسی کی رہتی ہے.
वत्मअन्नु बिहा, और वो मुतमईन भी रहते, उसी पर वो मुतमईन रहते, यानी फिर उनको ये नहीं फिक्र होती है कि आखिरत में क्या होगा मेरा, या मेरे बच्चों का आखिरत में क्या होगा, या मेरी आखिरत की मैंने कितनी तैयारी किया, वो आखिरत के बारे में फिर वो गाफिल रहते, आखिरत के बारे में वो गाफिल रहते। तो हम सबको यानी अपना जायजा लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, किस चीज को हासिल करने की तलब है हमारे लिए, यानी हम किस चीज के तलब में जिंदगी गुजार रहे हैं। और हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि अपनी वक्त, अपनी सलाहियत और अपनी सोचों का मरकज क्या है। क्योंकि देखिए बाज लोग जो रहते हैं ना, वो पूरी जिंदगी जो है ना अपनी जिंदगी गुजारते हैं। पहले तो बचपन तो फौरन से गुजर जाता है, फिर जवानी, तो जवानी में अपने ख्वाहिशात के पीछे, फिर बाद में शादी होती है, तो फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर शादी की फिक्र, फिर शादी हो जाती है, तो फिर बच्चों की फिक्र, बच्चे होते हैं तो फिर बच्चों की फिक्र, फिर उनकी स्टडी की फिक्र, और ये सब होने के बाद फिर उनको याद आता है हाँ चलो अभी कुछ दीन सीखेंगे, सिखाएंगे और कुछ अमल करेंगे। सब होने के बाद जो निकम्मी उम्र जब बाकी रहती है ना, तब दीन की तरफ आते, और पूरी जिंदगी उनको याद नहीं रहता। जब उनको बुलाया जाता है दीन की तरफ, कुरान की तरफ, आखिरत की सोच की तरफ, क्योंकि कुरान में क्या है, आखिरत की याद है, अल्लाह ताला की याद है, आखिरत की फिक्र दी गई है। अंबिया के अंबिया अलैहिस्सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सहाबा के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या मालूम होता है कि किस तरह लोगों को आखिरत की फिक्र होती थी, और वो कितना रोते थे आखिरत के लिए और कितनी तैयारियां करते थे। तो मगर जो है वो इंसान जो है वो पूरी जिंदगी वो अपने नफ्स के मुताबिक गुजारता है, और फिर बाद में बुढ़ापे में फिर याद आता है कि हाँ चलो अभी कुछ नेकी का काम करें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपना जो बेहतर से बेहतरीन जो वक्त है वो हमें लगाना चाहिए, और सबसे पहले जो अपना नफ्स है ना वो लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए जन्नत किन लोगों के लिए है, सूरह नाजियात याद कीजिए, वो अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी, वो अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नहु हियल जन्नतल मावा, कि जो अल्लाह ताला के, वो अम्मा मन खाफा, और वो जो खाफा डरे, मकाम रब ही अपने रब के सामने खड़े होने से, वनहन नफ्स अनिल हवा, और रोके अपने नफ्स की ख्वाहिशात से। हवा क्या है, ख्वाहिशात से, यानी अपने नफ्स को की ख्वाहिशात से अपने आप को रोके। फ़इन्नहु हियल जन्नतल मावा, ये नहीं कहा गया है कि जन्नत मावा उन लोगों के लिए जो अपने नफ्स की पैरवी करेंगे, नहीं, अपने नफ्स को दबाना है, अपने नफ्स को कुचलना है और आखिरत की फिक्र करना है, तो उनके लिए जो है वो जन्नतुल मावा है। अल्लाह करे कि हम लोग उन्हीं लोगों में से हो ना, कि जो दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए जीते हो, आखिरत के लिए जीने वाले हो। तो यहाँ जो बात आई ना कि दुनिया के बारे में, कि वो राजी हो गए दुनिया की जिंदगी के बारे में, तो हमें देखना चाहिए कि दुनिया की जिंदगी है क्या ना। तो कुरान में ही अल्लाह ताला फरमाते, पहले तो दुनिया का मानी ही देखे ना। दुनिया जो है वो अरबी लफ्ज, यानी अरबी जबान में इसका, इस लफ्ज का जो मानी है, बहुत ही कमतर, सादा, हकीर या बेकार चीज, उसके लिए ये दुनिया जो है वो, और एक करीब का भी माना आता है, यानी जो करीब है वो चीज ना। और फिर दुनिया यानी जो कुरान में अगर हम लोग देखेंगे ना कि दुनिया की यानी दुनिया की जिंदगी क्या है, तो अल्लाह ताला ने कुरान में इसके बारे में फरमाया कि दुनिया की जिंदगी एक धोखा है, जिसका जिक्र सूरह लुकमान आयत नंबर 3 में है। इन्ना वादुल्लाहि हक़्क़ुन फला तगुर्रन्नकुम हयातुद दुनिया, क्या, इन्ना बेशक वादुल्लाहि, वादा है अल्लाह का, हक़्क़ुन हक, फला तगुर्रन्नकुम, तो ना तुमको धोखे में डाले, हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी। तो ये दुनिया की जिंदगी क्या है, अल्लाह ताला ने बता दिया, धोखा है। और जो हम लोग देखते हैं, हम खुद भी, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इस दुनिया के धोखे से, और हम लोग को दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करने वाला बनाए। और देखिए इसके बारे में ये भी आता है ना कि दुनिया, यानी इंसान दुनिया को हासिल करने में इतना लगा हुआ रहता है कि वो जो अपना असल मकसद है ना, वो यानी कि अल्लाह ताला की याद, उससे ही गाफिल हो जाता है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, यानी अल्लाहू जो है ना, तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाले रखा। सूरह तकासुर आयत नंबर 1 और 2 है ना। तो यानी एक दूसरे से ज्यादा, यानी वो ये नहीं देखते कि, हालांकि हमें देखना क्या चाहिए कि हाँ कोई नेकी कर रहा है तो हम और नेकी करें, और नेकी करें, अपने नेकियों में आगे बढ़े,
مگر آج دنیا میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ ایک یہ کر رہا ہے تو ایک کے پاس یہ ہے تو ہاں میں اس سے اور اچھا خریدوں گی. تو یہی دنیا, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی فرمایا کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈالے رکھا, یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ جاتے ہیں. یعنی قبر میں جانے تک جو ہے نا انسان کی دوڑ کس کی طرف رہتی ہے کہ ہاں میں اس سے اور زیادہ کماؤں, اس سے اور زیادہ لوں, اس سے اور بڑا گھر لوں, اس سے اور اچھا کروں, اسی دھن میں رہتے ہیں. اور جبکہ یہ دنیا جو ہے وہ بس یعنی دنیا جو ہے وہ ایک دم بے ثبات, یعنی کہ جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے اور اس کو ثبات نہیں ہے, یعنی پائیداری نہیں ہے. اس کے بارے میں سورہ حدید میں آیت نمبر 20 میں آتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ انشاءاللہ بہت بڑی آیت ہے, تو یہ ابھی ہم نہیں بتاتے. اور اسی طرح آگے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ حدید میں. اور اسی طرح پھر وہ ایک حدیث بھی یاد کیجئے کہ اس دنیا کی زندگی میں جہنم کو مرغوبات یعنی کہ نفس کی پسند آنے والی مرغوبات کیا ہے, جہنم کو اللہ تعالیٰ نے کس سے گھیر لیا ہے کہ مرغوبات سے. مرغوبات یعنی نفس کو اپنے جو پسند آنے والی چیز ہے نا اس سے ڈھانپ دیا ہے. اور جنت کو ناگوار امور یعنی جو ہم لوگوں کو ناگوار ہو, جیسے کہ نیند میں ہو صبح کے وقت, اور ابھی دیکھیں کتنے جلدی اذان ہوتی ہے 3:15 پہ یا کچھ ایسی نا, تو وہ اس وقت نیند میں رہتے ہیں تو وہ ناگوار بھی ہے. یعنی ناگوار ان دا سینس اپنی نیند توڑ کر اتنے جلدی اٹھنا ہے تو وہ مشکل کام ہے. تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جنت کو, حدیث کا کیا ہے مفہوم, کہ جنت کو ناگوار امور سے ڈھانپ دیا ہے. تو اس کے لیے یعنی ہم لوگوں کو اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما. تو یہی کہ آیت نمبر, اور پھر ایسے ہی لوگ جو ہے نا پھر یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں نا, تو یہاں دونوں بھی نشانیاں آپ لوگ یاد کیجئے, کونی نشانی اور کون سی شرعی نشانیاں, یعنی کہ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں بھی اور قرآن کی آیت بھی. ان باتوں سے جو غافل ہے, تو ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس بھی ہے نا کہ لوگ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہے. اللہ تعالیٰ سب کی غفلت دور کرے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں رہ کر آخرت کی ہم سب کو فکر کرنے والا بنائے, ہم خود بھی کرنے لگے فکر اور دوسروں کو بھی اس کا شوق دلائے نا. اور ہم لوگ صرف دنیا کی زندگی پر راضی ہو کر نہیں بیٹھ جائے کہ ہاں دنیا میں سب کچھ ہے, ہمارے پاس عیش و عشرت ہے, بچے ہے, اچھا گھر ہے, تو بس اسی میں لگے ہوئے اسی کی چاکری کر رہے ہیں کہ بس کھانا پکانا اور گھر کی صفائی کرنا, بس یہی کام اور کچھ نہیں. تو اللہ توفیق دے. کتنے لوگ ہیں آج بھی اتنی آزمائش اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی قرآن سے نہیں جڑتے. اللہ ہدایت دے, اللہ ہدایت دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے. اور یہ راستے بہت مشکل ہے, آسان نہیں. ابھی دیکھیں نا وہ حدیث میں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا ہے جہنم کو اور جنت کو. تو یہ آسان کام نہیں ہے, اس میں دشواریاں آئیں گی, رکاوٹ آئیں گی, اپنوں کی طرف سے بھی آئیں گی. تو بس اللہ ہی اپنے ہم سب کو ثابت قدم رکھے اور اللہ اپنے اہل و عیال کو بھی ہدایت دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے. اور آخرت کے لیے آخرت کی تیاری اللہ تعالیٰ ہی کروا دے. ہم لوگ کیا کریں گے تیاری, ہے نا, اللہ تعالیٰ ہی تیاری کروا دے ہم سب سے آخرت کی. چلے آگے آیت نمبر 8, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سبحان اللہ. دیکھیں ابھی پھر یہاں کن لوگوں کا ذکر ہے, ایک سیکنڈ اس کا بس ایک بار خلاصہ کرتے ہیں آیت نمبر 7 اور 8 کا, کہ اس میں کیا ہے کہ کیا تھی اس میں بات جو آئی تھی کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی خوش اور مطمئن ہے اللہ کی نشانیوں پر, یعنی دونوں بھی نشانیاں کونی اور شرعی, قرآنی اور کائنات کی, میں غور و فکر نہیں کرتے, ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے پھر اولئک. اچھا یہ ہاں آیت نمبر 8, اولئک یہاں ان کا ٹھکانہ بتایا گیا نا, اولئک مأواہم نار, کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے, آگ ہے, بما کانوا یکسبون, بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں. تو جو وہ عمل کرتے ہیں اس وجہ سے ان کا ٹھکانہ کیا ہے, یعنی وہ جہنم ہے ان کا ٹھکانہ, وہ ان چیزوں میں یعنی وہ
اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس میں بھی غور و فکر نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ دنیا کی زندگی میں اتنے مطمئن ہے جیسے انہیں ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اور ان کی ساری جو کوششیں جو ہے اور ساری بھاگ دوڑ جو ہے اور ساری سوچ دماغ میں جو 24 گھنٹے رہتی نا 24 آورس، تو وہ بس دنیا میں ہی، یہ اب کیا کروں، اب کیا کروں، یہ کیا کریں گے، یہ کیا پہنیں گے، وہ کیا کریں گے، بس اسی کے پیچھے۔ اللہ ہم سب کی رہنمائی کرے اور تمام مسلمانوں کی رہنمائی فرمائے، اور اپنے اولاد کی رہنمائی فرمائے، اور اپنے ازواج کی اور اپنے بھائی بہنوں کی۔ تو ان کے سامنے جو ہے نا 24 آورس جو ہے وہ دنیا ہی رہتی ہے۔ تو یہاں اسی کی بات آئی ہے کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آگے پھر دیکھتے آیت نمبر 9، یہاں تک سمجھ میں آ گیا نا؟ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے، صالحات نیک، یہدیہم ربہم رہنمائی کریں گا ان کا، ربہم رب ان کا، بایمانہم بوجہ ان کے ایمان کے، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کریں۔ کن لوگوں میں؟ کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالحات اور نیک عمل کرے۔ ایمان لانے کے بعد کیا کیے؟ نیک عمل کرے۔ یہدی بہم، تو اللہ تعالیٰ خود ان کی رہنمائی فرمائے گا، سبحان اللہ۔ یہ یہدی بہم، یہدیہم جو ہے نا، یہدیہم ربہم بایمانہم، اس کو آپ لوگ ہائی لائٹ کیجئے بہت اچھا یہاں نا، کہ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پر جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کی اللہ تعالیٰ خود، یعنی ہمارا رب جو ہے وہ خود ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ اس کے بارے میں دیکھو ہم لوگ یہدی کے بارے میں ہم لوگ پیچھے سورہ فاتحہ میں بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں نا الحمدللہ، کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اہدنس میں ہم لوگوں نے کیا پڑھے تھے؟ صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ تو اس میں ہدایت میں کیا تھا؟ ہدایت یعنی کیا ہے؟ صرف راستہ دکھانا نہیں، صرف راستہ دکھانا نہیں، بلکہ راستہ دکھانا، پھر اس پر چلانا اور منزل تک پہنچانا، یہ تینوں باتیں اس میں آتی ہے یہدی میں، یہ تینوں باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف راستہ دکھاتے نہیں ہے کہ ہاں دیکھو یہ راستہ ہے اس پہ تم چلو، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتے ہیں اور اس پر چلاتے اور منزل تک بھی پہنچاتے ہیں۔ کن لوگوں کو؟ اللہ کرے کہ ہم سب اس میں شامل ہو، اور اپنے اہل و عیال اور دنیا کے تمام مسلمان، اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ رہنمائی کرے نا۔ اور جب ہم لوگ وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے نا تو تھوڑا دماغ میں ہم لوگ کو یہ سوچنا چاہیے، دماغ میں یہ آنا چاہیے، جب ہم لوگ دعا پڑھتے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو میننگ تھوڑا آنا چاہیے، ایسے گونگے بہرے کے جیسا بس نہیں پڑھنا چاہیے صراط مستقیم کی طرف، تو دل میں اپنے وہ تڑپ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، ہے نا، یعنی وہ اپنے ذہن میں آنا چاہیے۔ اور پھر اس میں صرف رہنما فرما یعنی صرف چلانا نہیں، بلکہ راستہ دکھانا، چلانا، اور منزل تک بھی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے بھی ایمانہم، اور یہ کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان کے ایمان کی وجہ سے۔ بہت پیاری آیت ہے وہ، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی پہلے جہنمیوں کا ذکر ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ان کا، پھر جہنمیوں کے برعکس جو لوگ ہیں ان کا ذکر ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ان کا جو رب ہے وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کے ایمان کی وجہ سے مزید نیکی کے کاموں میں اور جنت کی طرف جانے میں ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ یہاں جو رہنمائی فرمائے گا بات آئی نا، تو وہ یعنی نیکی کے کام کرنے میں، نیک کام تو وہ کر رہے تھے مگر اور مزید نیک کام کرنے میں اور جنت کی طرف جانے میں، جو اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے قریب کر دے اور ہر وہ بات اور عمل کرنے کی توفیق دے جو ہمیں جنت کے قریب کر دے، اور آخرت میں بھی، یعنی صرف دنیا میں نہیں ان کی رہنمائی کریں گا کہ وہ نیک کام آگے آگے اور کرتے جائیں گے، نہیں، بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ اور کس طرح سے رہنمائی
فرمائے گا آخرت میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے وہ پل صراط پر چلنا آسان کریں گا. اور دیکھیے اور پل صراط سے پہلے تو قبر میں ہی، قبر میں بھی دیکھیے انسان جب فوت ہوتے ہیں نا تو وہ ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں. ایکچولی یہ ساری باتیں بہت ٹائم لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وقت میں برکت ڈالے کہ قبر میں جب انسان جاتا ہے تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا حدیث کے جو نیک اعمال رہتے ہیں وہ خوبصورت اور خوشبو اور خوبصورت شکل میں آتے ہیں. تو پوچھتا ہے کہ کون ہے، تو بولتا ہے کہ تمہارے نیک اعمال ہے، تو اس کے ساتھ رہتا ہے. قبر میں بھی اس کو کمپنی دیتا ہے، اور پھر حشر تک اور پھر جنت تک پھر اس کو لے کے جائیں گے. اور پھر حشر میں بھی ہم لوگوں نے پڑھے تھے کہ نیک اعمال کس طرح سے اس کے لیے آئیں گے، اور کس طرح سے جو اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا جو نیک عمل کرنے والے، اور پھر کس طرح سے پل صراط کے وقت بھی یہ سارا یاد کیجئے. تو یہ ساری جو ہے نا ہدایت رہنمائی یہ ساری چیز آئیں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں، حشر میں، پل صراط پر. کہ پل صراط پر بھی دیکھیے کس طرح سے وہ نور ان کا آگے آگے پیچھے پیچھے ہوگا. تو یہ کون سا نور ہوگا؟ یہ نیک اعمال کا نور ہوگا. تو اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، اور جس کا جتنا نور ہوگا نا اتنا وہ تیزی سے گزرے گا. اللہ کرے کہ ہم سب جو ہے وہ بہت تیزی سے جو گزر جائے نا، یعنی پلک جھپکتے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پل صراط سے گزار دے اور ہم سب کو جنت الفردوس کے بلند درجات نصیب فرمائے. تو یہاں یہی بات آئی ہے پل صراط سے بھی. اور پھر ان کے لیے کیا ہے آگے تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، کہ ان کے لیے باغات ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، اور وہ نعمتوں والے جو ہے وہ باغوں میں رہیں گے، جنت النعیم میں رہیں گے. آرام اور آرائش اور عیش و عشرت کا سامان اور پاکیزہ زندگی ان کے لیے ہوں گے. کیونکہ انہوں نے یہ سب کیوں ہوگا ان کے لیے کہ انہوں نے دنیا میں بس آرام سے کھائے پیے سوئے اور اپنی مرضی سے پورے کام کیے، اس کے لیے ان کو یہ سب آرام ملے گا؟ نہیں. جو اپنا دنیا میں تھکے گا اللہ کی رضا کے لیے، تھکتا تو ہر ایک انسان ہے نا. دیکھیے جب ہم لوگ قرآن کی کلاس، آپ بھی اپنا سوچئے اور ہم اپنا سوچیں گے، جب ہم نے قرآن کی کلاس جوائن نہیں کیے تھے، اسکول میں جب ٹیچنگ کرتے تھے تو اس میں بھی اسی طرح تھکتے تھے. ایسا نہیں کہ وہ بیٹھ کے تھے، اس میں بھی تھکتے ہی تھے. اور آپ سب بھی یاد کیجئے جو اپنے اپنے فیلڈ میں تھا، جو بھی تھا، جو کام کرتے تھے اس میں تھکتے ہی تھے نا. تو وہ قرآن میں آتا ہے نا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کام کر کے تھکا ہوا ہوں گا اور جائیں گا جہنم میں. نعوذ باللہ. اللہ ہم لوگوں کو ان میں شامل نہ کرے جو کام کر کر کے تھکے ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے. تو ہم لوگوں کو بس اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے کہ اگر دنیا کا بھی کام کر رہے، چلے دنیا بھی کما رہے، اسکول میں جاب کر رہے یا جو بھی کر رہے ہیں، نیت خالص کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم خالص تیری رضا کے لیے کر رہے تاکہ بچوں کو اچھی تعلیم دے، یا کوئی بھی کام کر رہے، خدمت کا کام کر رہے، ڈاکٹر ہے، یہ نہیں کہ سب قرآن کا ہی یہ کرے. کوئی بھی کام کرے اپنی نیتوں کو، کھانا بنا رہے کسی کو دے رہے، کسی کی تیمارداری کر رہے، کس کو اچھی بات بتا رہے، تو ہر اس میں نیت خالص کیجئے کہ اللہ ہم تو خالص تیرے لیے کر رہے. اپنا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی اپنے شوہر کا حق دینے کے لیے جو کر رہے، تو اس میں بھی نیت کیجئے. ہر اس میں نیت کیجئے کہ اللہ ہم تو تیری رضا چاہتے، کھانا پکانے کے لیے دل نہیں چاہ رہا پھر بھی پکا رہے، تو نیت کیجئے اللہ خالص تیری رضا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ دنیا میں اچھے اچھے کام کرتے تھے نا، تو اس کے لیے. اور پھر اسی طرح پھر یاد کیجئے کہ جو فرائض کے ساتھ ساتھ جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے آگ بن جاتا ہے، ان کا کان بن جاتا ہے، ان کا آگ بن جاتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ سنتا ہے، جس سے وہ پکڑتا ہے، جس سے چلتا ہے. یعنی پھر انسان کے جو سارے اعمال جو ہے وہ کس کے مطابق کام کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ یعنی اس طرح سے جب ایک نیکی جو ہے نا وہ دوسری نیکی کو کھینچ کے لاتی ہے. تو یہاں یہی بات ہے کہ جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی جو نیک اعمال میں آگے بڑھے گا اور اچھے کاموں کی ان کو توفیق ملتے جائیں گی. اور تو ہمیں یہی کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی جائزہ لینا ہے. کچھ لوگ تھوڑی سی عمر، یعنی دیکھیں جیسے کل ہم نے بتایا تھا حضرت ابو ہریرہ وہ تھوڑے سے عرصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کتنے اچھے اچھے کام، یعنی کتنے حدیث سب سے زیادہ مروی ہے. تو اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ ان کی عمر تھوڑی رہتی ہے مگر وہ تھوڑی سی عمر میں بہت اچھے اچھے کام کر کے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہم لوگ اپنے آس پاس میں دیکھیں گے کہ وہ 80 سال بھی زندہ رہتے مگر کچھ نیکی کے کام نہیں رہتے ان کے پاس. تو ایسے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ فرق کیا چیز کا ہے؟ یہ ایمان کا فرق ہے. جس کا جتنا ایمان ہوگا
ایمان جو ہے نا وہ فوئل کا کام کرتی ہے, انرجی کا ہے نا, اس سے ہم کو انرجی ملتی ہے کام کرنے کی, نیکی کے کام کرنے کی. تو اور یہ وائس ورثہ بھی ہے, یعنی ہم نیک کام کرتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے, اور ایمان بڑھتا ہے تو ہم نیک کام کرتے ہیں. یعنی یہ دونوں ایک دوسرے سے جو ہے وہ لازم اور مظلوم, کیا کہتے ہیں اس سب کو, ابھی ہم کو یاد نہیں آ رہا ہے, لازم اور یعنی دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. یعنی نیک ایمان مضبوط ہوگا تو نیک عمل زیادہ ہوں گے, اور نیک عمل زیادہ کریں گے تو ایمان مضبوط ہوگا. سبحان اللہ. تو اور پھر اسی طرح مرتے وقت بھی, یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ نیکی کے کام کریں گے, اور مرتے وقت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ایسے لوگوں کو کلمہ نصیب ہوگا. اللہم اجعلنا منہم, اللہم ثبتنا عند الموت, لا الہ الا اللہ, اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ. اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آئی تھی کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے, یعنی ضامن اللہ ہے, یعنی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے, کہ گارنٹی دی ہے, اگر وہ بندہ زندہ رہا تو اس کی کفایت کروں گا, یعنی اس کی ضروریات کو پورا کروں گا, اگر مر جائے تو جنت میں داخل کروں گا. تو ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو فی سبیل اللہ نکلے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے نا, تو اس کا جو ہے وہ ضمانت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میں ہم لوگ, اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم لوگ نکلے کوئی بھی. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف جہاد ہی نہیں آئے گا, ہم سب جانتے ہیں اس کو نا, کوئی بھی نیکی کا کام آپ لیجئے جس کے لیے آپ نکلتے ہیں یا نیت کرتے یا گھر میں کوشش کرتے, علم کے لیے, عبادات کے لیے, کسی کی تعزیت کے لیے, کوئی بیمار کو دیکھنے کے لیے, کوئی بھی نیکی کا کام کرتے تو ہے نا, پھر اسی طرح جو ہے وہ ایمان ان کو چین سے, یعنی ایمان جب ہوتا ہے نا جس کے دل میں زیادہ, تو وہ ایمان ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا, وہ پھر بڑھتا ہے. کیا وہ آیت یاد کیجئے, سارعوا الی مغفرۃ ورحمۃ وجنۃ عرضها السماوات والارض, کیا دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف کہ جس کی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف, اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کی طرف کہ جتنی ہے وہ ساریو, اور ففروا الی اللہ, اور بھی ایک کل کون سی آیت تھی. یعنی دوڑنے کی بات آتی ہے, جس کا ایمان مضبوط رہتا ہے نا تو وہ آگے 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 بڑھتا ہے, وہ اسی جگہ ایسے پیسے ہو کے بیٹھ نہیں جاتا ایک ہی جگہ پر, ہاں چلو اتنا کر رہے نا بس, نہیں, وہ اور بھاگتے رہتا نیکیوں میں, جب تک کہ موت نہیں آتی تب تک وہ بھاگتے رہتا. تو یہاں یہی ہے. اور کل بھی اس کے ریلیٹڈ ہم نے ایک, وہ آپ لوگ ابھی خود ہی پڑھیے, ہم ابھی نہیں بتاتے. ہاں, سورہ الاسراء آیت نمبر 13 اور 14 کا آیت, اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث بھی بھیجے ہے, آپ لوگ پلیز یاد سے پڑھیے, اگر نہیں ٹائم نہیں ہے ابھی اپنے پاس, آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیے, کیونکہ وہ اسی ریلیٹڈ تھی کہ جس کے جو اعمال ہوں گے نا اس کے حساب سے ہی اس کو زندگی اور یعنی جنت اور جہنم ملیں گے. اور پھر اسی طرح پھر وہ آیت بھی یاد کیجئے, کس کی آیت ہے یہ, سورہ المومنون آیت نمبر 103, فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, کہ جس کے پڑلے بھاری ہوں گے, یعنی ترازو میں نیک اعمال جو ہوں گے وہ بھاری ہوں گے, وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدین, اور جن کے پڑلے یعنی کہ نیکیوں کے اعمال, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ لوگ پورا دن رات جو تھک رہے ہیں نیکی کے کام میں وہ بھی سیم رہیں گے, اور جو آرام سے سو کے کھا پی کے بس اسی کو زندگی سمجھ رہے وہ ان کے بھی سیم درجات رہیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. جس نے جتنی نیکی ہوں گی, جتنا اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا, اور صرف نیکی کرنا بھی نہیں, نیکی کی حفاظت بھی کی ہوں گی, برائیوں سے بھی محفوظ رہا ہوگا, تو اس کے پلڑے بھاری ہوں گے. ورنہ جو ہے وہ جس کے ہلکے ہوں گے, نیک اعمال کم ہوں گے, تو پھر ان کا بھی یہاں ٹھکانہ بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, اور تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے. ہاں چلے آگے کی آیت دیکھتے ہیں, آیت نمبر 10. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام, کہ ان کی دعا کیا ہوں گی اس میں, کہ سبحانک, پاک ہے اللہ, سبحانک اللہم, پاک ہے اللہ, یعنی جو نیک ایمان لا کر جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا, جنت ہوگا. نعمتوں والی جنت میں وہ رہیں گے, اور اس میں ان کی دعا کیا ہوں گی,
تو سبحانک اللہم یہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے پاس اتنی طرح طرح کی نعمتیں آتے رہیں گی، ہر وقت وہ نعمتوں میں رہیں گے. تو اس کے لیے ان کا جو ہر وقت جو ہے نا وہ ان کے زبان پہ جو ہے نا یہ ہوں گا کلام سبحانک اللہم سبحانک اللہم. سبحانک میننگ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. یعنی وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان میں شامل کرے نا، کہ جو ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے. یعنی وہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر وقت یہی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے. اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہرحال ابتدا میں دنیا میں بھی آخر یقیناً اہل جنت کو تسبیح و تمہید کا الہام ہوگا، تسبیح و تمہید کا الہام ہوگا جس طرح انہیں ان کا سانس الہام کیا جاتا ہے. یعنی جس طرح ہم لوگ سانس لیتے ہیں نا، تو دیکھیے سانس ایک سیکنڈ بھی نہیں رکی نا، اگر سانس رک گئی تو کیا ہوتا ہے؟ موت واقع ہوتی ہے. تو جس طرح سانس جو ہے وہ کنٹینیو آتے، یعنی سانس ہم لوگ لیتے رہتے نا، تو اسی طرح جنتی لوگ سبحان اللہ کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمہید بیان کریں گے. سبحان اللہ. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے تو یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں کہ جو دنیا میں بھی جن کو عادت ہوں گی نا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمہید. اللہ کرے کہ ہم لوگ ان میں شامل ہونا، کہ ہم لوگ دنیا میں بھی رہ کر جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہو، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والے ہو. تو وہ لوگ دیکھو جنت میں جا کر جو ہے وہ ہر وقت وہ یعنی ان کو وہ مشقت نہیں ہوں گے. ہم لوگ سوچیں گے، کوئی سوچیں گا کہ ہاں یہ کیا، یعنی دنیا میں تو یہ کرتے تو وہاں تو جنت میں تو آرام ہی آرام ہے، تو وہاں بھی اتنا ذکر کر، تو وہ تو ذکر تو خود بخود وہ نکلیں گا. یعنی ان کے سامنے ایسی ایسی نعمتیں آئیں گی ہر وقت کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پاکی بیان کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تسبیح ہر وقت جو ان کے زبان پہ رہیں گے، یعنی شکر کے کلمات سبحانک اللہم سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. اور ان کی دعا کیا ہوں گی کہ فیہا اس میں سلام، اور سلامتی یعنی ان کی جو دعائیں خیر ہوں گی تو وہ کیا ہوں گی؟ سلام. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو سلام آئے گا. پہلے تو فرشتے ان کو سلام کریں گے جنتیوں کو، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام ہوگا، اور آپس میں بھی جنتی جو ہے وہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے. تو یہ بھی دیکھیں اس کے لیے بھی ہم لوگوں کو دنیا میں ہی کوشش کرنا چاہیے نا، کہ دنیا میں ہی ہم لوگ کو زیادہ سے زیادہ سلام کو پھیلانے کی کوشش کرنا چاہیے. اور سلام کے بارے میں بہت باتیں الحمدللہ ہم لوگ جانتے ہیں، بس عمل میں اللہ تعالیٰ لانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ دیکھیں اس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ قیامت کے قریب لوگ جو ہے وہ صرف اپنے جان پہچان کے لوگوں کو سلام کریں گے. تو وہ دیکھیں کتنی سچ ہو رہی ہے نا یہ ساری نشانیاں. تو اللہ کرے کہ جو ہم لوگ ہے وہ سب کو سلام کریں. اور سلام کا ایک معنی یہ کہ اور سلامتی بھی ہو. یعنی ایک تو ہے کہ وہ جو ہے وہ جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے بھی ان کے دلوں میں خیر خواہی ہوں گی. یعنی ان کے ہاتھ اور زبان سے جو ہے نا وہ لوگ سلامت رہیں گے. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنا سلامت رکھتے اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے لوگوں کو. اللہ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہ جو سلام ہے نا وہ سلامتی کی دعا ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر سلامتی ہو، رحمتیں ہو، برکت ہو. تو سلامتی کی جب دعا دیتے ہیں تو سلامتی کے اعمال بھی ویسے ہی ہونا چاہیے کہ اپنی زبان سے اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہو، ہے نا. اور پھر وہ آخر دعواہم ان الحمد للہ، اور ان کا جو آخری جو پکار ہوں گی وہ کیا ہوں گی کہ ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے، تمام جہان والوں کا رب ہے. اور اسی لیے دیکھیں الحمدللہ یعنی ہم لوگ دنیا میں جب یعنی دنیا میں ہی ہر چیز کا دنیا سے بھی کمپیئر کرتے جائیے کہ دنیا میں بھی دیکھیں کیا ہم لوگ کون سی دعا کرتے، کھانا کھاتے تو کون سی دعا مانگتے ہیں؟
الحمدللہ الذی اعطانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. صبح میں ہم لوگ اٹھتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی کیا احیانا بعد ما اماتنا. پھر کتنی دعاؤں میں جو ہے وہ الحمدللہ کے کلمات آتے ہیں نا. یعنی ہر وقت جسے دنیا میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوں گی نا کہ الحمدللہ جو بھی، یعنی کبھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ ہمیشہ انسان کو خوشی اور راحت ہی ملے، کبھی تکلیف بھی آئے تب بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے مسنون طریقہ، الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو یہی کہ یعنی ہر حال میں دنیا میں جو ہے وہ بھی شکر ادا کریں گے تو اس کے بعد بھی مرنے کے بعد بھی جب جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی رب العالمین کا کی حمد کریں گے، تعریف کریں گے، شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈالا. اور اس کے لیے دیکھیں کوئی بھی جب واعظ یا نصیحت کی کوئی بات کرتا ہے تو لاسٹ میں کیا آتا ہے، کیا آتا ہے وہ ان الحمدللہ رب العالمین، ایک آتا ہے نا کلمات آخر میں جو کہے جاتے ہیں. دیکھیں ابھی ذہن سے نکل گیا. اور اس میں یہی ہے کہ مومن یعنی مومن جو یہ ہے نا وہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون ہاں یہ الحمدللہ ہے رب العالمین. جی ہاں یہ مجلس سے ہاں جی 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 ہاں جزاک اللہ خیر. ہاں مجلس کے اختتام کی جو دعا ہے نا وہ تو سبحان اللہ. تو یہ ساری جو ہے وہ باتیں ہیں. اور پھر یہی کہ ہاں یہ جی جی جزاک اللہ خیر. ہاں یہ ساری دعائیں جو ہے وہ اختتام پر ہے نا مجلس کے. تو اسی لیے کہ یہاں یہی ہے کہ مومن یعنی اس میں کیا ہے کہ مومن اپنی ذات میں نہیں جیتا بلکہ اس کو فکر ہوتی ہے، یعنی خود بھی نیکی پر رہتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی نیکی کے لیے کوشش کرنے والا رہتا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتا ہے اٹھتے بیٹھتے. اور جو ہے وہ جس طرح دنیا میں بھی لوگ دنیا میں بھی یعنی وہ ذکر اذکار کرتے تھے. یعنی اس میں جو خلاصہ ہے وہی ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. دنیا میں بھی کچھ لوگ ہر لمحہ، دنیا میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی ان میں شامل ہونا کہ دنیا میں جو لوگ ہمیشہ ذکر کرنے والے رہتے ہیں ان لوگوں میں شامل کریں. اور پھر مسلمان کی پہچان سلام ہے. اور یہ کہ آج کے اس میں ہم سب کے لیے جو پوائنٹ ہے، جو عملی بات ہے وہ یہ کہ کثرت سے ہم لوگوں کو ذکر کرنا ہے اور سلام کی کثرت کرنا ہے. اور پھر اسی طرح یہاں جو سلام کے معنی آئے نا کہ سلامتی، تو یعنی صرف اپنی حد تک ہم لوگوں کو نیکی کے کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ نیکی کو جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے اور دوسروں کی بھی خیر خواہی کرنا چاہیے. تو دوسروں کی خیر خواہی سب سے بہتر کیا ہو سکتی ہے کہ دوسروں کی آخرت کی ہم لوگوں کو فکر کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو سلامت رکھنا چاہیے. تو یہ باتیں تھی. اور ابھی آیت نمبر 11 کو تو ہمارے خیال سے ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہو گیا اپنا. ہاں تو حالانکہ 13 تک تھا، چلے کوئی بات نہیں. جو بات سمجھ میں آئی وہی امپورٹنٹ ہے اور اللہ کرے کہ عمل میں آئے. ہاں باقی آیت کم زیادہ انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.